تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق نمبر 3، جماعت نہم کاہلی. سر سید احمد خان مصنف ہیں، اور پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کا تعارف اور ابتدائی 2 اقتباس جو ہے وہ پڑھے تھے. لیکن چونکہ آج نئے بچے بھی شامل ہوئے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سبق کو دوبارہ سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے دوران سبق، آپ نے اپنی کتاب کے اوپر مشکل الفاظ کے معنی اور جہاں پہ جو ایم سی کیوز ہو اس کو آپ نے ضرور نشان لگا لینا ہے. تو سبق کا آغاز. کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا، اس کو انڈرلائن کیجیے گا، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. تو جناب اصل کاہلی کسے کہتے ہیں بقول سر سید کے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا. دلی قوا کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے دلی جذبات، کہ کچھ کرنے کا جو ہے جذبہ. ٹھیک ہے، تو ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی، یعنی کہ طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. ثانی کا مطلب دوسرا، تو ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. جی، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. یہ سچ ہے کہ لوگ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاویں. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. انسان بھی مثل حیوان، یعنی کہ جیسے جانور ہے، ایک حیوان ہے، ایک جانور ہے، اور وہ چوپائے ہم دو پائے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ان کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی تغدو میں، کسی جستجو میں، کسی کام کے اندر نہیں لگتے تو آپ جو ہے وہ فضول سوچ اور اپنے ٹائم کو ضائع کریں گے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. تو بچوں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے، گو کہ یہ پہلے لیکچر میں بات ہو چکی، اور مضمون نویسی متعارف ہی جو ہے وہ سر سید احمد خان نے کروائی اردو زبان و ادب کے اندر. اور 1857 کے بعد کے جو حالات و واقعات تھے کہ لوگ جو ہے وہ تعلیم سے دور جا چکے تھے، تو ان میں سر سید احمد خان نے جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم جو ہے وہ رول ادا کیا تھا. تو آگے چلتے ہیں جناب.
ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو کہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، چندہ بالکل بھی۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا ذرا تصور کرو کہ جس کو اپنے کام کاج اخراجات پورے کرنے کے لیے بالکل بھی محنت نہ کرنی پڑے، بلکہ اس کے پاس بہت سے پیسے پہلے سے موجود ہو، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں، چونکہ یہ 1857 کے بعد لکھا گیا تو اس وقت پاکستان نہیں تھا، بلکہ پاکستان بنانے کے اندر ان مضامین کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراجہ داروں کے ذمہ دار جو تھے، اور جو خراج یعنی کہ ٹیکس پیڈ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان کو چھوٹ دی ہوئی تھی انگریز حکومت نے، کہ مراد یہاں پر یہ کہ جو زمینوں والے تھے، جو بہت سے جن کے پاس جو ہے وہ جائیداد موجود تھی، وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ اگر آج کے دور میں بھی آپ کی دو چار مارکیٹیں پلازے جو ہے وہ ہوں، اور آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کچھ کام کرنے کی، پڑھنے کی، تو پھر تو پیسے آ رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، بندہ لے رہا ہے، تو پھر تو وہ حساب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی حال اس وقت ان کا تھا، اور یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوگا، وہ سوچے گا کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ مزیدار کھانے اس کو پسند ہوں گے، قمار بازی یعنی کہ جوا کھیلنا، قمار بازی، جوا، تو اسی طرح جو ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے تماش بینی، تماشے دیکھنا، تھیٹر، ڈرامے، اور کوئی نہ کوئی کام اس طرح کے، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوں گے، جو اس کے دوست ہوں گے ان میں بھی یہ ساری عادات اور باتیں جو ہے وہ پائی جائیں گے۔ تو البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمی بہت زیادہ جو ہے وہ بد سلیقہ ہوگا پہواڑ پہاڑوں میں، یعنی کہ بے عقل سا جو ہے وہ، جس کو طریقہ سلیقہ نہ ہو، تہذیب نہ ہو، اور جبکہ وہ تھوڑا سا وزادار رکھ رکھاؤ والا ہوگا۔ تو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں، یعنی کہ مصنف اب اس کو سبق کو جو ہے وہ کیسے کلوز کر رہے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی، قوائے قوت عقلی اور یعنی کہ ان دونوں چیزوں کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ تو بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے برخلاف اس کے اور ولایتیوں کیا ہوتے ہیں؟ ولایت میں رہنے والے، انگلستان اور برطانیہ ایک ہی نام ہے، یو کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں دوسرے ممالک میں، یورپ میں، برطانیہ میں رہنے والے، اور خصوصاً انگلستان، یہ دیکھیں ذکر آ، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے کہ جیسا کہ اب ہے، یعنی کہ ابھی ان کو بہت شوق ہے، کوشش اور محنت جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے شاید ہی آپ کی کلاس میں ذکر کیا ہو کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے میری چچا زاد جو ہیں، میری کزن جو ہے وہ کینیڈا سے آئی ہوئی تھی، اور لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے پھر یہیں پر ہی ہیں، ابھی تک یہاں ہیں، فلائٹس نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو یہاں پر آ کر نہ میں نے یہی دیکھا کہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں روز کہ کچھ کریں گے، کچھ کریں گے، یعنی کہ میں بہت حیران ہوئی کہ یہاں کی لائف کیسی ہے، کہ لوگ بالکل فارغ جو ہے وہ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم 2 2 3 3 جابس بھی کرتے ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، تو بڑی فاسٹ لائف ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ چھٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ریلیکس رہنے کے لیے، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر
انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے کہ جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، سست، کاہل، اور ان کے دلی قوا جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے جذبات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو وہ کیا ہو جائیں گے، جیسا کہ اب ہے، جیسے بات ہو رہی تو وہ بھی جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جاویں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے، یعنی کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ہندوستان کے رہنے والے، ان کو بات کی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، ہم سست پڑ چکے ہیں، یعنی آپ نے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، یعنی کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ موقع ہمیں کیسے میسر آ سکتا ہے۔ اگر اس کی حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ یہ قصور کیوں کر رفع ہو سکتا ہے، کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، یعنی کہ ہم چست رہیں، کام میں مشغول رہیں، مصروف رہیں، مستعدی مصروف رہنا۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا بیٹا جی ہمارا سبق، اور یہ لیا گیا ہے مقالات سر سید سے، حصہ پنجم، اور آپ کا اس میں سے ہوم ورک یہ ہوگا بیٹا کہ آپ نے سبق نمبر 3 کا خلاصہ تیار کرنا ہے، اور تیار کرنے کے بعد لکھ کر مجھے جو ہے وہ بھیجنا بھی ہے۔ خوش خط لکھنا ہے، دونوں اطراف جو ہے خوبصورت حاشیے لگائیں، اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہت ہی اچھی اور آرام سے جو ہے وہ لکھیں۔ کل 9 بجے کے بعد جو ہے وہ آپ نے گروپ میں سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔